بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، آج آپ کی خدمت میں ایک نایاب وظیفہ جو کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حادثات سے بچنے کا ہمیں بتایا ہے، تو وہ وظیفہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر آئے دن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روزانہ کوئی نہ کوئی حادثات، کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ، کوئی نہ کوئی ایکسیڈنٹ ہماری زندگی میں، کوئی نہ کوئی ایسے واقعات، کوئی خودکشیاں، اور یہ چیزیں ہم اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں اور یہ ہو رہی ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی بخوبی پتہ ہے. تو اسی سلسلے کی اس کڑی کو جو ہمارے ساتھ یہ جو پیش آ رہی ہے، اگر ہم اس کڑی کو اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے ہم دیکھیں، ان کے بیاف پہ ہم دیکھیں، تو پھر ہمیں یہ ایک درس ملتا ہے، ایک ہمیں لیسن ملتا ہے کہ ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے وظیفوں پہ عمل کرنا چاہیے اور ان کو اپنی زندگیوں میں ہمیں آن کرنا چاہیے اور انہیں اپنی زندگیوں میں لانا چاہیے، تاکہ ہم ان چھوٹے چھوٹے حادثات، بڑے حادثات، ناگہانی آفات، بلیات سے ہم لوگ محفوظ رہ سکیں اور ہمارا یقین اس قدر مستحکم ہو، اس حضور کے بتائے ہوئے وظیفوں پہ ہمارا اتنا یقین ہو کہ ہم اس قدر یقین کریں کہ ہمیں کوئی دوسرا راستہ انتخاب کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو. تو سامعین محترم، ایک پیارا ہی، بہت پیارا وظیفہ جو کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ حادثات کے متعلق ہی ہے. حضرت تلق فرماتے ہیں کہ ایک شخص ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ کا مکان جل گیا. فرمایا نہیں جلا. مطلب کس نے کہا؟ ابو درداء نے کہا کہ نہیں جلا. پھر دوسرا شخص آیا، اس نے بھی یہی اطلاع دی تو فرمایا نہیں جلا. پھر تیسرا آدمی آیا، یہی خبر دی، آپ نے فرمایا نہیں جلا. پھر ایک شخص اور آیا، اس نے آ کے بتایا کہ ابو درداء، آگ کے شرارے بہت بلند ہوئے تھے، آگ بہت زیادہ لگ گئی تھی، مگر آپ کے مکان تک جب آگ پہنچی تو بجھ گئی. تو ابو درداء نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے علم تھا، مجھے معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا کہ میرا مکان جل جائے، کیونکہ میں نے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص صبح کے وقت یہ کلمات پڑھ لے، یعنی جو میں ابھی پڑھنے لگا ہوں، تو شام تک اس کو کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی. تو لہذا اسی لیے میں نے یہ جو کلمات تھے میں نے صبح پڑھ لیے تھے اور مجھے اس قدر یقین تھا، اتھینٹک یقین تھا کہ میرا مکان نہیں جل سکتا. تو ناظرین، وہ جو کلمات ہیں ابھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ذرا آپ اس کو سننا اور اس کو یاد بھی کرنا ہے. آپ لوگوں نے خالی سننا ہی نہیں ہے، خالی اس کو یاد بھی کرنا ہے. تو کلمات کچھ اس طرح سے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم. ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن
شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. انہوں نے کہا یہ میں نے پڑھ لیا تھا تو مجھے یقین تھا کہ میرا مکان نہیں جلا. تو سامعین، چھوٹا سا وظیفہ ہے، تو اللہ پاک ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم لوگ اس وظیفے کو یاد کر لیں اور ہمارے جو زندگی میں آنے والے ناگہانی آفات ہیں، بلیات ہیں، مصیبت ہیں، اس سے بچیں، اور باقی جتنے بھی وظائف ہیں ان کو بھی ہم لوگ یاد کریں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور ان پہ عمل پیرا ہو کے اپنی زندگی بڑی پرسکون زندگی اپنی پرسکون طریقے سے گزاریں اور اپنی آخرت بھی ٹھیک کریں. لیکن میں آپ کو یہ تھوڑا آپ سے یہ میں بار بار یہ کہتا رہتا ہوں کہ جو آپ کی جو نماز ہے نا، یہ آپ کی ایک بنیادی ضرورت ہے، ایک بیسک نیڈ ہے. جب تک آپ اس پہ عمل پیرا نماز نہیں پڑھیں گے، آپ یقین جانیں جو میں نے پڑھا ہے، کوئی حدیثوں کا دیکھا ہے، قرآن مجید کا جو میں نے پڑھا ہے، میں نے یہی اس کا نتیجہ نکالا ہے کہ بغیر نماز کے آپ کا کوئی بھی عمل، جتنا بھی آپ عمل کریں گے، اس پہ اللہ تعالیٰ کی نظر کرم نہیں ہوگی. آپ جو مرضی پڑھتے رہیں، اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز ہے، یعنی مطلب نماز جو ہے نا وہ آپ کی زندگی کا ایک اہم بنیادی حق ہے. اس کے ساتھ آپ کے باقی اعمال، آپ چاہے جتنے بھی گناہ گار ہوں، آپ اپنے اللہ کے آگے ایک سجدہ کر لیا کریں. 5 وقت کی نماز ہے. اگر جو بندہ نہیں پڑھتا نماز، جس کو نماز سے دل نہیں لگتا، جو اتنا باغی ہو گیا اللہ سے اتنا دور ہو گیا ہے کہ وہ ایک نماز اللہ کے آگے سجدہ نہیں کرتا، تو وہ کم از کم جو ہے نا صرف اور صرف کم از کم وہ 2 فرض صبح کے، 4 فرض جو ہے نا اس کے جو ہے نا ظہر کے، 4 عصر کے، اور 4 عشاء کے وتر بھی پڑھ لیں تو بہت اچھا آپ کے لیے. اور یہ آپ تقریباً میرا خیال ہے جو ٹوٹلی فرائض کی تعداد ہے 5 نمازوں میں، وہ 17 رکعات بنتی ہے. یہ 17 ہی پڑھ لے اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ پاک اس کو سنتے میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا وہ حق بات پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے سجدے سے اس کا جو دل اتنا مطلب تنگ دل ہو گیا ہے، اتنا وہ سخت دل ہو گیا ہے کہ اس کا نماز پڑھنے کو دل نہیں لگتا، تو وہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو نرم کر لے. تو اسی طرح باقی اعمال بھی اس کے اچھے ہو جائیں گے اور باقی اعمال بھی اس کے جو ہے نا وہ پورے ہوں گے. یہ مت کہو، یہ مت سوچو کہ جی آپ نماز نہیں پڑھو گے تو باقی عمل جو آپ کے ہوں گے، کبھی بھی عمل آپ کے سیدھے نہیں ہوں گے. میں آپ کو بتا دوں کہ یقین جانیں کہ جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ آپ اپنی محض 50-60 سالہ زندگی کو اپنی مرضی کی گزار کے، اللہ کے باغی ہو کے، اللہ کے احکامات کو نہ سنتے ہوئے، اللہ کے اور اس کے رسول کے جو فرمان ہیں ان پر عمل نہ کرتے ہوئے، آپ اس 60 سالہ زندگی کا سودا ایسی زندگی سے کریں جو کہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. اس میں کوئی پریشانی، کوئی تکبر، کوئی تکلیف، کوئی بڑھاپا، کوئی ایسی چیز نہیں آئے گی جو وہاں آپ کو پیش آئے. وہاں پر سدا جوان رہنا، آپ کی مرضی چلے گی، وہاں پہ سب کچھ ہوگا. وہ زندگی، اس زندگی کے لیے یہاں پر میرے بھائیوں، میرے سامعین محترم، آپ کو تھوڑی بہت تکلیف کاٹنی پڑے گی. مطلب آپ تکلیف کاٹیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اوپر چلیں گے، تب جا کے آپ کی وہ زندگی جو ہے نا وہ اچھی ہو سکتی ہے، اچھی بن سکتی ہے اور وہ پائیدار زندگی ہو سکتی ہے. تو اس لیے لہٰذا برائے مہربانی اس تھوڑی سی مختصر سی زندگی میں آپ اپنے آپ کو جو ہے نا نماز کا عادی بنا دیں، نماز پڑھیں، جب بھی اذان ہو اللہ کے حضور سجدہ کر لیا کریں. اللہ سے دعا کریں کہ آپ کے سجدے جو ہے نا وہ آپ کے اللہ قبول کرے
اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی جو نہیں پڑھنے والے ہیں وہ ان کی جو سنتیں، جو ہمارے نبی نے کہا ہوا ہے کہ جو سنتیں جو بندہ پڑھتا ہے تو اس کو قیامت والے روز جو ہے نا ان کا جو ثواب وہ فرضوں کے برابر ہو جائے گا۔ اگر نماز میں اگر کمی بیشی ہو جاتی ہے فرائض میں، تو آپ کے یہ سنتیں جو ہیں وہ فرضوں کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ ان کو کر کے اعمال تو لے جائیں گے، اور پھر اعمال اور کا حساب کتاب ہوگا۔ تو اس لیے سنتوں کا بھی انتخاب آپ کریں، سنتیں بھی پڑھیں، اور یہ پھر فرض نماز بھی پڑھ لیا کریں، تو آپ کی زندگی انشاءاللہ اچھی گزرے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، اور مجھے جو کچھ میں نے کہا اس پہ مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اگلی ویڈیو میں ہم دوبارہ ایک نیا موضوع لے کے، نئی حدیث لے کے آئیں گے، یا پھر کوئی نیا کوئی وظیفہ لے کے آؤں گا، یا کوئی قرآن مجید کی تلاوت کروں گا، یا جو بھی میری جو زندگی میں جو مجھے اچھا کام مل گیا، نظر آ گیا، وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس امید کے ساتھ آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں کہ آپ میرے اس پیغام کو، جو میں نے آپ کو یہ سنایا ہے، یہ وظیفہ، اس کو آپ اپنی زندگی میں لائیں گے، اس کو زبانی یاد کریں گے، اور صبح کے ٹائم اس کو پڑھ لیا کریں گے، تاکہ آپ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں، اور اس کو انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے کہ آپ دوسرے لوگوں تک بھی اس کو پہنچائیں، ان تک پہنچائیں، تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو۔ مسلمان جو ہوتا ہے اس کو کام ہوتا ہے کہ جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرے۔ اس لیے آپ لوگ بھی جو ہے نا کوشش کریں کہ آپ لوگ ہمیشہ جو ہے نا کوشش کریں کہ آپ سے دوسرے لوگ مستفید ہوں۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، یہ آپ کے اعمال اچھے ہوں گے، اور آپ اللہ کے نزدیک ایک باعمل شخص کی حیثیت سے پیش ہوں گے۔ قبر کی زندگی ہے، قبر کی جو زندگی ہے وہ عالم برزخ ہے، اس برزخ کے لیے خدا را میں آپ سے یہ بھی درخواست ہے، ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے کہ اس کے لیے آپ تھوڑی بہت تیاری کر لیں، اپنے آپ کو مت اتنا دولت میں جو ہے نا گم کریں کہ آپ اپنے اللہ کو بھول جائیں۔ دولت ضرور جمع کریں، اس کو آپ حلال طریقے سے جتنی مرضی دولت آپ اکٹھی کریں، اس میں آپ کے ملک کو فائدہ ہے، آپ کو ذاتی فائدہ ہے، آپ کا ذرا آپ کا گھر بار کے لیے فائدہ ہے، آپ کے جو آپ اپنے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا میں بھی آپ کو پیسے جو ہے اس کی ضرورت پڑے گی، آپ وہاں پہ بھی آپ کو کام آئیں گے، لیکن ہر ایک کو وقت دیں۔ پیسہ اگر بوجھ پر آ جائے تو آپ اپنے ساتھیوں کو موقع دیں، ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں، ان کی کو مدد کریں، ان کی معاونت کریں، ان کو مطلب کوئی غریب ہے تو اس کی بچے کی بیٹے کی شادی کروا لیں۔ اور اس میں یہ دولت جو ہے وہ بڑی اچھی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تقریر لمبی ہو گئی ہے، چلو پھر بھی چلو سن لیں آپ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واحد وہ صحابی ہیں کہ جن کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ جو ہے نا 3 موقعوں پہ جنت کی بشارت دی تھی، کیونکہ وہ ان کے پاس اجازت کرتے تھے، ان کے پاس پیسہ بہت تھا، ان کے پاس مال دولت بہت زیادہ تھی، تو انہوں نے 3 موقعوں پہ جو ہے نا اپنی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کی۔ ابھی دولت خرچ کرنے کی وجہ سے دیکھو ان کا ایک محنت تھی، انہوں نے دولت کمائی تھی اور پیسہ کمایا تھا، اور وہ پیسہ انہوں نے 3 مواقع کے اوپر اللہ کے نبی کے جو صحابہ کرام تھے، جو تکلیف میں تھے، جو پریشانیوں میں تھے، کسی کو پانی کا مسئلہ تھا، جنگوں میں ان کے پیسوں کی ضرورت پڑی، تو وہ حضور پاک کو حضرت عثمان غنی نے 3 موقع پر جو ہے نا وہ یہ مال اپنا پیش کیا تھا۔ تو اس کے بعد حضور پاک ان سے اتنے خوش ہوئے تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ عثمان آج کے بعد کچھ بھی نہ کرے وہ جنتی ہے۔ ابھی اندازہ کریں کہ عثمان اس کے بعد کچھ بھی نہ کرے وہ جنتی ہے۔ ابھی عثمان اس کے باوجود بھی 3 دفعہ خوشخبریاں ملنے کے باوجود بھی جب وہ کہیں قبرستان جاتے تو قبرستان جا کے کہتے، اور اتنا روتے کہ کہتے تھے کہ سننے میں پڑھنے میں آیا کہ آپ کے آنسو سے رو کے آپ کی داڑھی تر ہو جاتی، تو وہ اتنا خوف کھاتے کہتے تھے کہ اب کسی نے پوچھا آپ اتنے کیوں روتے، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ پہلی منزل ہے قبر، اگر یہ منزل جس بندے کی کامیاب ہوگی تو اس کی آخری جو باقی منزلیں ہیں وہ بھی آسان ہوں گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ برائے مہربانی اپنا سوچیں، سوچ اپنے اندر آپ پیدا کریں گے، سوچ تو یقین جانیں کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ عقل مند کے لیے نشانیاں ہیں کہ وہ سوچتے ہیں، مطلب آپ جو ہے نا سوچیں، غور کریں، کائنات اللہ نے بنائی ہے کس لیے بنائی ہے، دنیا کی زندگی ہے 4 دن کی ہے پھر اندھیرا ہی ہے، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیرا۔ ابھی یہاں پر دنیا میں رہتے ہوئے آپ کو نفس کے خلاف آپ کو لڑنا پڑے گا۔ نفس کے خلاف لڑنا آپ کو پتہ ہی ہے کہ جہاد اکبر، ایک انسان جو کہ اپنے سینے میں میدان جنگ میں لڑتے ہوئے اپنے سینے میں گولی کھاتا ہے، اس کو گولی لگتی ہے وہ شہید ہوتا ہے،
اس سے بڑا مقام ہے نفس کے خلاف جہاد کرنے والے کا. ابھی اندازہ کریں کہ اس سے بڑا مقام ہے نفس کے خلاف جہاد کرنے کا. اسے کہتے ہیں جہاد، جو جہاد اکبر کہتی ہے اس کو. نفس کے خلاف جہاد کرنا سب سے بڑا جہاد ہے. تو میرے بھائیوں، آپ کوشش کرو کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس اپنے نفس کو مارو، اس کو اتنا مارو، اس کو اتنا مغلوب کرو کہ یہ آپ کے سامنے کھڑا نہ ہونے پائے. آپ زندگی کے ہر شعبے میں آپ اپنی ایک عاجزی ظاہر کرو. جتنی دولت آ جائے آپ عاجز بن کے رہو. جتنی دولت آئے آپ غربا میں تقسیم کرو. اور بچے لوگ غریب ہیں ان کی بیٹوں کی شادیاں کرا دو. کسی کو خفیہ طریقے سے دے دو. مطلب کہتے ہیں حضور پاک کی حدیث ہے کہ ایک آپ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں کو نہ پتہ چلے. ان دائیں ہاتھ سے کوئی چیز دو تو بائیں کو نہ پتہ چلے. آپ تنہائی میں اکیلے میں کہیں باہر جائیں، دیکھتے گھومیں پھریں اور اپنے ایریے میں جائیں، دیکھیں کوئی ایسا غریب تو نہیں ہے اس کے گھر میں جا کے پیسے پھینک کے آ جائیں، اس کو پتہ ہی نہ ہو کہاں سے پیسے آئے ہیں. یعنی اس طرح کے کام، خفیہ کام. مطلب یہ ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے. چونکہ ایک ایسی چیز ہے نا کہ جب آپ بظاہر کوئی چیز کام کریں گے تو ایک سامنے، مطلب کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ میں نماز پڑھتا ہوں. میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ جی میرے جو ہے نا وہ دیکھنے والے احباب کچھ مجھے دیکھ رہے ہیں نماز پڑھتے ہوئے. تو اس ٹائم میں حاجی ثناء اللہ بن جاؤں اور میں جناب بڑے آرام سے رکوع جناب کروں، بڑے مزے سے نماز جو ہے نا وہ قیام حالت میں قیام کروں، اچھے قیام کروں، اچھا رکوع کروں، سجود اچھے کروں، اس کے بعد باقی کام بھی اچھے کروں اور نماز بڑی آستگی سے پڑھوں، مزے سے پڑھوں. اور جب یہ آستہ و مزے سے پڑھوں گا کہ مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں جی، تو یقین جانیں یہ ایک شرک کے معنوں میں چیز ہے. شرک ایک مطلب ہوتا ہے اکبر، ایک اصغر شرک ہوتا ہے. تو جو اصغر شرک ہے نا اس میں آ جاؤں گا تو یہ میری نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسی طرح جو ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، صدقہ خیرات دیتے ہیں، وہ کوشش کریں کہ آپ کے من میں، آپ کے من میں آپ کے اندر کوئی ایسی چیز پیدا نہ ہو جائے کہ جس میں کوئی شرک آ جائے. شرک سے بچیں، چاہے وہ شرک نماز میں ہو، چاہے دیگر معمولات میں ہو، کوئی ایسے امور ہیں ان میں ہو، زندگی کے لین دین میں ہو، کسی میں بھی ہو. آپ کوشش کریں کہ شرک سے بچیں، کیونکہ شرک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا ہے. تو اس لیے اس سے بچیں. ادھر سے آپ نیک کام بھی کریں اور ادھر سے آپ کی ایک دل میں یہ چیز آ جائے کہ شرک سے بچیں. تو آپ کوشش کریں کہ اپنے نفس کو مار کے آپ کہیں اندھیرے میں جا کے کسی کے گھر پیسے پھینک آ جائے، کسی کو پتہ ہی نہ ہو آپ اس کو پیسے دے دیں، وہ آپ کو جانتا ہی نہیں ہے، اس کو آپ پیسے دے دیں. اور اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، جو آپ کے غریب بہن بھائی ہیں ان کو دے دیں، آپ کسی اور بھائی سے دے دیں، مطلب اپنے آپ کو شرک سے بچنے کے لیے. تو یہ بڑے ضروری پوائنٹ ہیں آپ کی زندگی میں. آپ ان کو عملی جامہ پہنائیں. جب تک آپ ان کو عملی جامہ نہیں پہنائیں گے تو یقین جانیں کہ آپ کی زندگی جو ہے نا وہ بڑی کھٹن گزرے گی. جب ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لائیں گے تو یقین جانیں کہ آپ کے دل میں ایک روحانی کیفیت پیدا ہوگی. روحانی کیفیت مطلب آپ اندر ایک ایسی خوشی محسوس کریں گے کہ آپ خوشی سے باغ ہو جائیں گے. آپ کا تن، من، دھن، آپ کا دماغ، آپ کی آنکھیں، آپ کے کان، ہر چیز حشاش بشاش ہو جائے گی. اور میں دوسری چیز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ضروری چیز ہے، سب سے ضروری چیز وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی کہ علم حاصل کرنا ہر مرد عورت پہ فرض ہے. تو ابھی آپ کہتے ہیں کہ گود سے لے کر گور تک تعلیم حاصل کریں، تو گود میں ہی آپ لوگ جو ہے نا وہاں سے شروع ہو جائیں اور گور تک، قبر تک جو ہے آپ جو ایک کام ہے کہ علم سیکھیں، علم پڑھیں. آپ جو ہے نا نماز کے بارے میں پڑھیں. یہ بخاری کی حدیثیں ہیں 6 کتابیں، ان کے بارے میں پڑھیں. اس کے بعد یہ وظیفہ پڑھیں. اس کے بعد آپ قرآن مجید کا بڑی بات ترجمہ پڑھیں. میں انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد اللہ نے اگر زندگی دی تو میں انشاءاللہ اپنا پورا قرآن مجید، جو میں نے ایک پروگرام بنایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس پہ مستقل مزاج رکھے، میں نے انشاءاللہ قرآن مجید کا ترجمہ چاہے 2 آیات ہوں یا 3 آیات ہوں، ان کو بڑی اچھی قرت سے پڑھ کے میں آپ کو اس کا ترجمہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اور تشریح آپ نے خود ہی کرنی، چونکہ ادھر فرقہ واریت بہت زیادہ ہے. تو فرقہ واریت کے حساب سے میں یہ کہتا ہوں کہ فرقہ واریت سے آپ نکل کے آپ سے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کو قرآن مجید پڑھنے
اور اس کو عمل کرنے اور اس کو سمجھنے کی آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ یقین جانے کہ کلام مجید اگر آپ ترجمے سے پڑھیں گے نا تو آپ کی زندگی میں بڑا چینجنگ آ جائے گی، آپ اپنی زندگی کو بدلتا ہوا دیکھیں گے۔ لہٰذا کلام مجید کا ترجمہ بھی آپ پڑھا کریں، اس کو بھی کوشش کریں کہ کلام مجید کا ترجمے کو آپ دیکھیں غور سے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور میں بھی انشاءاللہ اللہ نے اگر زندگی دی، نہ جانے کب زندگی شام ہو جائے، لیکن میرے جو ارادے ہیں، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پہ ہو، تلا تم خیر موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ تو ابھی جس طرح بھی ہوا تو یہ ہے کہ چلو میرا پروگرام تو میرا اسی طرح کا ہے کہ ترجمہ یعنی کلام مجید کا میں انشاءاللہ الحمدللہ سے شروع کروں گا، والناس تک جاؤں گا اور اس کو پورے کے پورے قرآن کو ترجمے کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور ترجمہ وہ پڑھوں گا جو آسان ہو، اور اس آسان ترجمے کو آپ کو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور آپ انشاءاللہ اس کو سنیں گے، اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا، مجھے بھی فائدہ ہوگا۔ تو میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ جو اخروی زندگی جو ہماری ہے وہ اچھی ہو جائے، اور میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ جو چیز میرے پاس آئے، جیسے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر آپ کو ایک آیت بھی آتی ہے نا، اس کو آپ دوسروں تک آگے تک اس کو فارورڈ کر دیں، اس کو آگے تک پہنچا دیں۔ تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو جو ہے نا زندگی کے جو ضروری چیزیں ہیں کہ مطلب ان میں آپ کے ساتھ میں آپ کو بتاتا رہوں گا، جو چیزیں جو مجھے علم نالج میں آئیں گی، جو علم میں آئیں گی وہ آپ تک پہنچاتا رہوں گا، اور امید ہے کہ آپ لوگ میری ان باتوں کو آپ سنیں گے، سمجھیں گے، ان پہ عمل کریں گے۔ میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک جو کچھ میں نے کہا، جو اللہ پاک مجھے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غلطی سے خطا سے ایز اے انسان اگر مجھ سے کوئی ایسے الفاظ جو منہ سے میرے نکل گئے ہوں جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف ہوں گے، اللہ پاک مجھے معاف کرے، اور مجھ سے زبان سے وہ لفظ ادا کرائے جو کہ حق بات ہو، حق بات پہ چلیں، حق کو ان اللہ یامرک بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے تمام جس سے پہلے جو ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، اور ہمیں سیدھے راستے پر چلائے، ان لوگوں کے راستے پہ جس پہ اللہ پاک نے انعام کیا، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے راستے سے بچائے جو کہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔